السلام علیکم دوستو، میں ہوں سمی ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 30 اپریل ہے، جمعۃ المبارک سن 2021۔ کراچی کا الیکشن ضمنی انتخاب حلقہ 249 میں جو رزلٹ آئے وہ پورا پاکستان اس کو دیکھ رہا ہے۔ پیپلز پارٹی والے اس کو اپنی فتح قرار دے رہے ہیں، نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ ان سے سیٹ جو ہے چرا لی گئی، پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو کم ٹرن آؤٹ ہے اس کے بعد الیکٹرل ریفارمز کی ضرورت ہے کیونکہ لوگوں کا اس پر سے اعتماد اٹھ رہا ہے پورے سسٹم پر، اور جو اصل جو میسج ہے اس کو کوئی بندہ اس پر کوئی بات نہیں کر رہا کیونکہ یہ میڈیا سارا بکاؤ ہے۔ یہ سارے کا سارا اس وقت جو سٹیٹس کو کی قوتیں ہیں، یہ نئی آنے والی جو فورسز ہیں ان کو جس طریقے سے ٹریٹ کر رہی ہیں اور جس طریقے سے دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی ہے، اس الیکشن نے اس کو پوری طرح ایکسپوز کر دیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ تحریک لبیک جس کو کالعدم قرار دیا گیا، جس کو دہشت گرد قرار دیا گیا، جس کو کیمپین چلانے کی اجازت نہیں دی گئی، جس کو ہر طرف سے رکاوٹ جس کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی گئی، انہوں نے وہاں پر جتنے ووٹ لیے، ان کے جو ووٹس تھے وہ تیسرے نمبر پر آئے۔ جیتنے والا 16,000 کچھ سو، ہارنے والا 15,000 کچھ سو، اور ٹی ایل پی کے جو ووٹ تھے کوئی 12,000 کے لگ بھگ یہ ووٹ انہوں نے جو ڈکلیئر کیے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں میسج کیا ہے، اور دوسرا یہ کوئی جو سسٹم اگر بیٹھا تھا، لائٹ اگر گئی تھی تو اس لیے نہیں گئی تھی کہ نون لیگ کو پیچھے کرنا تھا یا پیپلز پارٹی کو آگے کرنا تھا۔ سعید غنی صاحب کی آپ پریس ٹاک سن لیں جو کل رات انہوں نے کہی، اس میں سحری کے وقت جیتنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اس سارے پروسیس میں وہ فارم 45 گن رہے تھے، ان کے پاس پہنچ رہے تھے، اور کسی بھی مرحلے پر نون لیگ نے ان کے امیدوار سے زیادہ ووٹس نہیں لیے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ قادر خان مندوخیل مسلسل نون لیگ سے آگے رہے۔ ہاں، انہوں نے یہ تسلیم کیا بعض وقت ایسا تھا، کچھ ٹائم پہ ٹی ایل پی نے پیپلز پارٹی کے امیدوار کو بھی پاس کر لیا اور وہ اس وقت سیٹ جیت رہی تھی۔ اب اگلی کہانی انہوں نے نہیں بتائی۔ یہ وہ ٹائم تھا جس وقت جو کچھ بھی ہوا ڈیلے ہوا، اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو ٹی ایل پی کہ جو امیدوار، جو ایک عام سادہ امام مسجد، غریب آدمی، غریبوں کا نمائندہ اور ناموس رسالت کی بات کرنے والا، اور تاکہ اس کو وہ الیکشن نہ جیت سکے کیونکہ کھلبلی مچ جاتی، پورے ملک کھلبلی تو مچ گئی ہے۔ آپ نے جو ٹی ایل پی کے ساتھ جو کچھ کیا، اس کو کالعدم قرار دیا، اس کو جس طریقے سے آپ نے دہشت گرد بنا کر اس کو میڈیا کے سامنے قوم کے آگے ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی، ان کے ورکرز کو پکڑ کر مارا، اور جس طریقے سے تشدد کیا، وہ سارے کا سارا قوم کے سامنے ہے۔ جو حلقہ 249 کا الیکشن ہے، اس کا میسج صرف ایک ہے کہ پاکستان کے عوام بیزار ہو چکے ہیں ان منافق اور کرپٹ سیاستدانوں سے، اس پورے سسٹم سے وہ بیزار ہو چکے ہیں۔ یہ کوئی الیکٹرل ریفارمز کا معاملہ نہیں ہے، لوگوں کی زندگیاں تلخ ہو گئی ہیں، لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا گیا، لوگوں سے بار بار ان کے اعتماد کو مجروح کیا گیا، ان کی آس امید صرف نظام مصطفیٰ پہ ہے۔ دیکھیں، جب ہم ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں تو اس کا تعلق صرف کوئی خاکوں سے نہیں ہے۔ اسلام ایک پورا مکمل دین ہے، اور ماضی میں اس کو جو مذہبی سیاسی جماعتیں تھیں انہوں نے بیچا۔ یہ سارے مولانا فضل الرحمان، یہ جماعت اسلامی، یہ جو شاہ احمد درانی صاحب کا جو صاحبزادہ ہے وہ، اس کے علاوہ جو اہل حدیث، دیکھیں کوئی نواز شریف کے ٹکڑوں پہ پلتا رہا، کسی نے پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا، کسی نے اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیا۔ الزام لبیک پر بہت لگائے گئے، حتیٰ کہ فیصلوں تک میں یہ لکھا گیا، لیکن پاکستان کے عوام نے، کراچی کے لوگوں نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ان چیزوں کو تسلیم نہیں کرتے، اور زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو۔ جو بڑا میسج ہے وہ یہی ہے کہ اب روایتی سیاست، یہ منافقت کی جو سیاست ہے، پاکستان میں اس کی گنجائش نہیں۔ جو کرپٹ لوگ ہیں ان کی گنجائش نہیں ہے۔ لوگ آس امید لگا کے بیٹھے ہیں، اور وہ آس امید صرف اور صرف میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں، ان کے دیے گئے نظام میں ہے، اور یہی لبیک کا منشور ہے، یہی لبیک کہتی ہے۔ کوئی بڑی یہ جو قانون سازی اور یہ جو منافقت اور یہ اتنے پیسے اور یہ سب کچھ، یہ ایم این ایز، ایم پی ایز، آپ کو سسٹم ایسا بنانا ہے کہ جس میں غریب آدمی، مڈل کلاسیا آ کے الیکشن لڑے۔ آپ کے سامنے ہے لبیک۔ مفتی نذیر جو ہیں وہ کوئی امیر آدمی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی فنڈنگ نہیں ہے، لیکن دیکھیں وہ ایک آئیڈیا لے کے آئے، اور انہوں نے ووٹ کتنے لیے۔ اگر یہ ان کو اسٹیبلشمنٹ اور یہ ساری سیاسی قوتیں، سارے لبرلز جو میڈیا پر چھائے ہوئے ہیں، جو کوئی امریکہ کا پٹھو ہے، جو کوئی دوسرے گروپ کا پٹھو ہے اور میڈیا پر قبضہ کیا ہوا ہے، فیک خبریں دیتے ہیں
اور جو اصل عوام کی طاقت اور بات ہے اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر یہ جو مرضی باتیں کرتے رہیں، عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بات پاکستان کے حکمرانوں نے ریئلائز کر لی ہے. یہی وجہ ہے کہ پچھلی ہائی پروفائل بریفنگ میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم لبیک کو دیوار کے ساتھ نہیں لگا سکتے. اس لیے ایک دن چھوٹی سی ایک اپیل پر پورا پاکستان بند ہو گیا تھا. اور علامہ خادم حسین رضوی کا وہ جنازہ جس نے پاکستان میں ایک نئی تاریخ رقم کی اور پوری دنیا کو یہ بتلایا کہ نبی کا جو غلام ہے، میرے آقا کا جو غلام ہے، اس پر خدا کی رحمتیں اور نعمتیں کس طرح سے ہوتی ہیں. امام حنبل نے یہ کہا تھا کہ ہمارے جنازے اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ کون حق پر ہے اور کون سچ پر. تو آج جو کراچی سے عوام نے جو فیصلہ دیا، پڑھے لکھے لوگ کراچی کے، انہوں نے چاہے کوئی ایم کیو ایم تھی، چاہے کوئی پی ایس پی تھی، پیپلز پارٹی تھی، نون لیگ، سب کو ریجیکٹ کیا ہے. اور وہ فنامنا اتنا زیادہ تیزی سے بڑھ رہا ہے. آج وزارت داخلہ میں ہوئی ہے، میں وہ بھی آپ کو اپڈیٹ دے دیتا ہوں. میٹنگ ہوئی ہے جس کو شیخ رشید نے چیئر کیا، جس میں وزارت داخلہ کے لوگ بھی تھے، تمام ایجنسیوں کے لوگ بھی وہاں پر موجود تھے. اور وہ جو ٹی ایل پی کی جو درخواست ہے اس پر غور کیا گیا اور اس کے بعد ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے جس میں وزارت قانون ہے، جس میں وزارت داخلہ ہے. اور یہ کمیٹی جو ہے یہ اگلے ہفتے اس پہ غور کرے گی اور یہ اس کے بعد اگلے 20-25 دنوں میں فیصلہ ہو جائے گا. لیکن آج وزارت داخلہ کے جو افسران تھے، وہاں پر جو ایجنسیوں کے جو لوگ تھے، دوسرے کنسرن جو لوگ تھے، ان سب کے چہروں سے یہ بات یہاں تھی. ان کے چہرے بتا رہے تھے کہ تحریک لبیک کے خلاف یہ جو کاروائی کی گئی ہے یہ جھوٹ پر مبنی ہے اور ان کے پاس اس بات کا کوئی ایویڈنس نہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں آپ کو یہ خوشخبری دے رہا ہوں کہ وہ جماعت، وہ آواز جس کو کراچی کے عوام نے جس پر لبیک کہا، پورے پاکستان کا دل جس نام سے دھڑک رہا ہے وہ میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. اس کا نام لینے والی جماعت، ان کے نظام پر بات کرنے والی جماعت، اس کو جس طریقے سے مینڈیٹ ملا ہے پورے پاکستان میں وہ جماعت آ رہی ہے، وہ بڑھ رہی ہے. اس کو جو کالعدم قرار دیا گیا تھا وہ فیصلہ واپس ہوگا. عوام کی جو قوت ہے، اگر اس کو دبانے کی کسی نے کوشش کی تو پھر اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ اس کے ذمہ دار خود ہوں گے. تو یہ کراچی کا جو الیکشن ہے اس کا جو میں صرف آج اپنے اس ویلاگ میں یہی بات کہہ رہا ہوں، جو اس کا میسج ہے میڈیا اس کو چھپا رہا ہے. میڈیا لبیک کی بات نہیں کر رہا. اس کو مریم نواز، بلاول بھٹو، آصف زرداری اور پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کی طرف موڑا جا رہا ہے. پی ٹی آئی کو اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں، میں آج بھی سمجھتا ہوں عمران خان ایک ایماندار آدمی ہے، دیانتدار آدمی ہے، لیکن گورننس نہیں ہو رہی، حکومت نہیں چل رہی. اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھنا پڑے گا. صرف گفتگو سے آپ لوگوں کو راضی نہیں کر سکتے. اگر آپ نے وہ لمبے لمبے پروٹوکول لینے ہیں، سڑکیں آپ نے بھی بند کرنی ہے جیسے زرداری، نواز شریف اور بلاول کے لیے بند ہوتی ہیں، تو پھر آپ میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ اگر لوگوں کو کھانا مہنگا ملے گا، چینی مہنگی ملے گی، آٹا مہنگا ملے گا، نوکریاں نہیں ملے گی، تو آپ کون سا نظام ٹھیک کر رہے ہیں؟ کچھ نہ کچھ تو اس کے ثمرات اثرات نظر آنے چاہیے. آپ کے ارد گرد سارے کے سارے آپ کے دوست اکٹھے ہو گئے. زلفی بخاری کیا اس کی، مجھے بتائیں نا، کیا اس کی کریڈیبلٹی ہے، کیا اس کی کریڈینشل ہے؟ وہ جو معید یوسف ہے، کیا اس کی کریڈیبلٹی ہے، کیا اس کی کریڈینشل ہے؟ ندیم بابر کی کیا کریڈینشل تھی؟ یہ جو عبدالرزاق داؤد ہے، بزنس مین ہے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، مزدوروں کو کھا گئے، لوٹ گئے بزنس مین. آپ نے وہی چور چکے اپنے گرد اکٹھے کر لیے. ان سے اپنی جان چھڑائیں، ان سے نجات حاصل کریں. لوگوں نے جو آپ کو ووٹ دیا تھا اس پر سنیں، وگرنہ دیکھ لیں. میں آپ کو بتاؤں، یہ جو لوگ ہیں یہ بڑے، اس کو کیڑا نہ سمجھے انسانوں کو، یہ ذہین لوگ ہیں، اصل سٹیک ہولڈر ہیں، اپنی زندگی بدلنا جانتے ہیں. پاکستان ایک نئی راہ پر چل نکلا ہے. یہ جو روایتی کرپشن اور منافقت کی پیداوار جو سیاست ہے، اٹ از کمنگ ٹو این اینڈ. پیپل آر ریجیکٹنگ اٹ. یہ میری آج کا آپ سے گفتگو ہے. جیسے جیسے مزید تفصیلات آئیں گی اور چیزیں آئیں گی آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گا. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.